خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام۔ آئیے آج صبح ہم اپنی نصیحت کے لیے خدا کے کلام کو کھولیں گے۔ سموئیل نبی کی معرفت لکھی گئی دوسری کتاب اور اس کا 24واں باب 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کرنے کو ہوں۔ سموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کا 24واں باب اور 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ جا اور داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قید رہے، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگے دیں، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجے میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تخلیق کائنات کا مقصد اپنے خالق کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کرنا ہے۔ تمام تر تخلیقات میں انسان واحد تخلیق ہے جو آزاد مرضی کا اعزاز اور امتیاز لے کر پیدا ہوا۔ جب یہ اعزاز اسے ملا تو جہاں یہ اعزاز اس کی فضیلت کا سبب بنا، وہاں خدا سے دوری اور انسان کی زوال پذیری کا باعث بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان روحانی طور پر گراوٹ، تنزلی، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بھی خدا مختلف حالات پیدا کر کے انسان کی بحالی، برکت، امید اور نجات کی راہ پیدا کرتا ہے۔ اس وقت ہم ایک عالمی وبا سے دوچار ہیں، جس سے بچنے اور نکلنے کے لیے دنیا بھر کے سائنسدان اور حکیم و طبیب سر جوڑ بیٹھے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ آئیے آج صبح ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں کہ خدا کا کلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ زیر نظر حوالے میں حضرت داؤد اور بنی اسرائیل کو ایک ایسی وبا یا مری کا سامنا تھا جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ خدا کی مرضی کے خلاف حضرت داؤد نے اپنی قوم اور بالخصوص اپنی فوج کی مردم شماری کا حکم صادر کیا، جبکہ یہ وہ شخص تھا جس کی بابت خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے حضرت داؤد کو اپنی مرضی بجا لانے کے لیے چنا، اور اس کے حق میں یہ بات کہی کہ مجھے میری مرضی کے موافق، میرے دل کے مطابق میرا بندہ داؤد مل گیا ہے۔ لیکن حضرت داؤد سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ اس نے اپنے زور بازو پر اور اس نے اپنی فوج پر بھروسہ کیا، اپنے ہاتھ پر تکیہ کیا، اور اس کے دل میں غرور سمایا، جبکہ اس کے خادم یوآب نے اور دیگر سرداروں نے اسے منع کیا کہ وہ یہ کام نہ کرے، لیکن تو بھی چونکہ وہ بااختیار تھا، اس لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے داؤد بادشاہ نے اپنی عقل پر پھول کر یہ حکم جاری کیا، اور یوں اس نے خدا کی ناراضگی مول لی، جس کے نتیجے میں سزا کا حکم صادر ہوا۔ سزا کی جو بنیادی وجہ ہے
وہ ایک ہی ہے، اور وہ انسان کی نافرمانی ہے یا انسان کا گناہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ خدا کے قہر کے نیچے آتا ہے اور سزا بھگتتا ہے۔ سزا کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، جن میں سے 3 کا ذکر آج صبح میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مقاصد خدا کی رحمت کا عکس ہیں۔ آج صبح جو پیغام ہمارے سامنے ہے، اس پیغام کا عنوان ہے اس کی رحمتیں عظیم ہیں، His mercies are great۔ تو سزا کا جو پہلا مقصد ہے وہ خدا کا عدل کا تقاضا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ تو پہلا مقصد جو سزا کا ہمیں نظر آتا ہے وہ خدا کی عدل کا تقاضا ہے۔ خدا جو اصول کا خدا ہے، اس نے فطرت کو اصولوں کے مطابق قائم کیا ہے۔ شروع ہی سے آدم اول کو خدا نے ایک شریعت دی، ایک قانون دیا، اور وہ یہ تھا کہ تو باغ کے سب درختوں کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو درخت لگا اس کا پھل تو نہیں کھا سکتا۔ اور نافرمانی کے نتیجے میں انسان سزا کی زد میں آیا۔ پھر اس کے بعد خدا نے انسان کے اندر موسوی شریعت سے پہلے انسان کے اندر ضمیر رکھا جو اچھے اور برے کا امتیاز کرے۔ پھر موسیٰ کی معرفت خدا نے شریعت دی، اصول دیا، اور خدا نے چاہا کہ انسان ان قوانین پر عمل کرے، اس شریعت پر عمل کرے، اور یوں وہ خدا کی مرضی کو بجا لائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کے قوانین پر عمل نہ کر کے خدا کے اصول کو توڑ کر تو وہ سزا کی زد میں آتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں خدا کا قہر بھڑکتا ہے اور خدا انسانوں پر سزا کا حکم جاری کرتا ہے۔ یہ سزا بھی خدا کی رحمت ہی ہے، جس کے باعث وہ دوبارہ انسان کو بحال کرتا، اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے سزا کا وہ تربیت کرنا ہے، اصلاح کرنا، نصیحت کرنا، اور اس کی بابت خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف اس کا 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے چند آیات میں آپ کے لیے تلاوت کرنے کو ہوں۔ لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ لہٰذا خدا کا کلام ان آیات کے وسیلے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہماری اصلاح کے لیے، ہماری درستگی کے لیے تنبیہ کرتا ہے، اور اس تنبیہ کے لیے وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں کوڑے بھی لگاتا ہے، ہمیں دکھ میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم خدا کے طالب ہوں۔ اور تیسری وجہ یا تیسرا مقصد جو ہے وہ جائے عبرت ہونا ہے۔ دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت میں سدوم اور عمورہ کا حوالہ دے کر پطرس رسول فرماتے ہیں، سدوم اور عمورہ کو آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ جب سدوم اور عمورہ کی بدی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کے گناہوں کا شور خداوند کے کانوں تک پہنچا تو اس کے نتیجے میں خدا نے انہیں سزا دی، اور یہ سزا آج ہمارے لیے جائے عبرت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 6 آیت میں پولس رسول بنی اسرائیل کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ ان نافرمان اسرائیلیوں کو بیابان میں ڈھیر کر دیا تاکہ ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں۔ اس وقت جب خدا ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا اور بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی، اپنے لیے بت بچھڑا تراش لیا اور خدا کے فرمان کو بجا نہ لائے بلکہ وہ بت پرستی میں پڑ گئے، تو
بائبل مقدس فرماتی ہے خدا نے انہیں بیابان میں ڈھیر کر دیا، اور یہ صرف اور صرف ہماری عبرت کے لیے تھا۔ تو یوں سزا کے یہ 3 مقاصد ہمیں بائبل مقدس میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اب جب خدا نے داؤد نبی کو سزا دی تو سزا 3 حصوں میں دی، یا 3 سزائیں تجویز کی گئیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس نے اپنی قوم کو شمار کیا، 3 جو سزائیں تجویز کی گئیں ان میں پہلی سزا یہ تھی، جاد نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا داؤد نبی سے اور کہا پہلی سزا تو یہ ہے کہ 3 برس تک قحط رہے، کال رہے بنی اسرائیل پر، یعنی کہ تم قوموں پر انحصار کرو، دوسروں سے خوراک مانگو اور دیگر قومیں تمہیں خوراک مہیا کریں، تمہارے ملک میں کوئی پیداوار نہ ہوگی، تم بھوکے ہو جاؤ گے، تم بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ ایسی صورت میں قوموں پر انحصار کرنا پڑے گا، ساتھ بسنے والی تمام قوموں پر۔ دوسری سزا جو تجویز کی گئی وہ 3 مہینے تک دشمن کے ہاتھ میں پڑنا، یعنی کہ دشمنوں کے رحم و کرم پر ہو جانا۔ دشمن کے اندر رحم آ جائے تو وہ تمہیں بخش دے گا، نہیں تو وہ تمہیں تلوار کا لقمہ بنا دے گا۔ اور تیسری سزا جو تجویز کی گئی وہ یہ تھی کہ 3 دن تک مری یا وبا بنی اسرائیل پر رہے، یعنی خدا پر انحصار۔ تو جب یہ تینوں سزائیں جاد نبی کی معرفت داؤد کو بتائی گئیں تو داؤد نے ان تینوں سزاؤں کو سننے کے بعد جو فیصلہ کیا، جس سزا کا اس نے چناؤ کیا وہ یہ تھی، داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجے میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ تو گویا داؤد نبی نے خدا کی رحمت پر بھروسہ کیا، خدا کے ہاتھ میں پڑنا اپنے لیے جو ہے وہ خدا کی حضوری میں آنا اپنے لیے خوشی سمجھا، اس میں اس نے اپنی جان بخشی سمجھی کہ ہم خدا کے ہاتھ میں پڑیں، خدا رحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، خدا ترس کھانے والا ہے، ہم خدا کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں۔ کیسے ہم یہ سچائی جان سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی رحمتیں عظیم ہیں؟ بائبل مقدس کا ہم پیدائش کی کتاب سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو سزا دی ہے تو خدا انسان کو سزا دے کر خوش نہیں ہوا ہے۔ پہلی جو سزا انسان کو ملی ہے، جو بڑی بدکاری کی صورت میں حضرت نوح کے زمانہ میں جب خدا نے انسان کو سزا دی اور ساری دنیا کو تباہ کیا اور اس کی بدی جب بڑھ گئی، تو پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، خدا انسان کو پیدا کرنے پر ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ یہی الفاظ ہمیں یہاں پر 16ویں آیت میں بھی ملتے ہیں، شمویل کی دوسری کتاب کے 24ویں باب کی 16ویں آیت میں، اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے ملول ہوا اور اس فرشتے سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا۔ یعنی خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خدا انسان کو ہلاک کرے اور خدا کے غضب کا وہ نشانہ بنے۔ تو پیدائش کی کتاب 6 باب کی 6 آیت میں بھی خدا انسان پر سزا لانے، اس کو ہلاک کرنے سے وہ غم زدہ ہوا ہے، وہ ملول ہوا ہے۔ اور پیدائش 8 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے دل میں کہا میں کبھی انسان کے سبب سے زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا جب بھی سزا دیتا ہے وہ دکھ کے ساتھ دیتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو سزا دے کر، قہر کا نشانہ بنا کر، دکھ دے کر خوش نہیں ہوتا۔ نینوا کے واقعہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی جب بہت زیادہ بدی بڑی ہے، گناہ بڑا ہے، تو خدا نے اپنے خادم یونا کو بھیجا ہے تاکہ وہ جا کر وہاں منادی کرے، تاکہ وہ اس کے قہر کا نشانہ نہ بن جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خدا نے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ قطعی نہیں، خدا نے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے پیدا نہیں دیا، بلکہ انسان خود
اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ زبور 119 اس کی 75ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے احکام کی صداقت کو مانتا ہوں، یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ تو خدا اپنی وفاداری میں، اپنی شفقت میں ہمیں سزا کے حوالے کرتا ہے، ہمیں دکھ میں ڈالتا ہے۔ نوح کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم ابھی تک فنا نہیں ہوئے۔ خدا کی شفقت کو، خدا کی رحمت کو زوال نہیں ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ خدا کی رحمتیں بڑی ہیں، اس کی رحمتیں عظیم ہیں۔ اور نوح 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں۔ خدا شریر کی ہلاکت سے بھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو خدا اپنی رحمت میں ہمیں یاد فرماتا ہے۔ خدا کا قہر دم بھر کا ہے، لیکن اس کا کرم عمر بھر کا ہے۔ اگرچہ دکھ انسان کی زندگی کا ایک پہلو ضرور ہے، لیکن خدا کبھی بھی خوشی سے ہمیں دکھ میں نہیں ڈالتا۔ خدا کی خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے خلاف جائیں، ہم گناہ کریں اور اس کے نتیجے میں ہم سزا بھگتیں، کیونکہ خدا اپنی محبت میں مجھے اور آپ کو اپنے آئین کی پیروی کرنے کے لیے بلاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی میں اور اس کے ارادوں میں اپنی زندگی بسر کریں۔ لہٰذا جب یہ وبا آئی تو خدا اس وبا کے بھیجنے سے غم زدہ ہوا، ملول ہوا۔ اب یہ وبا موقوف کیسے ہوئی؟ اس کا اختتام کیسے ہوا؟ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے اقرار کیا۔ لکھا ہے، اور داؤد نے جب اس فرشتے کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ گناہ تو میں نے کیا، گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ پہلی بات جو داؤد نبی نے کی وہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ تو اس پیش نظر وبا کے نتیجے میں بھی میں اور آپ، قومیں، امتیں، کیونکہ یہ عالمی وبا ہے، یہ تو محض ایک قوم پر تھی، ہمیں جس وبا کا، جس مری کا سامنا ہے وہ عالمی سطح پر ہے۔ اس میں عالمی سطح پر ہمیں اقرار کرنے اور خدا کے طالب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کام جو داؤد نبی نے کیا، اس نے ایک کھیت خریدا جو ارونا کا تھا، اور وہاں اس نے مذبح بنایا۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل سے جاتی رہی۔ لہٰذا اگر میں اور آپ خدا کے بیٹے مسیح یسوع کی اس دائمی قربانی کو یاد کریں جو کامل قربانی ہے، آج ہمیں داؤد کی طرح کسی برے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے خدا نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو صلیب پر قربان کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کے خواہاں ہوں، اگر ہم اس کے طالب ہوں، اس کے مذبح کے پاس آ جائیں تو خدا ہم پر رحم فرمائے گا۔ اگر ہم اس کے مذبح کے اوپر آ کر اپنا دل انڈیل دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو خدا کی رحمت جو بڑی ہے وہ ہم پر نازل ہو سکتی ہے۔ اگر خدا کو ہمیں دکھ دینا مقصود ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو صلیب کا دکھ سہنے کے لیے زمین پر نہ بھیجتا۔ چونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور اس نے اپنی محبت کا اظہار اسی طرح سے کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کچلا، اس کو اس نے صلیب کا لعنتی موت سہنے کا اور دکھ سہنے کے لیے اس نے زمین پر بھیج دیا، تاکہ ہم خدا کی رحمت سے، اس کی شفقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے فضل سے فائدہ اٹھائیں اور ہم خدا کے طالب ہوں۔ لہٰذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب مقدسین خداوند کی حضوری میں اس کے فضل کے تخت کے پاس چلیں، اس کے بیٹے کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ خدا اس وبا سے، اس مری سے ہمیں بچائے، نجات بخشے، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں اور انہیں زوال نہیں ہے۔ جب داؤد نے اقرار کیا اور اس نے خدا کی حضور قربانی چڑھائی تو لکھا ہے وہ وبا موقوف ہو گئی۔ اگر آج ہم خدا کے طالب ہوں گے، اگر ہم خدا ان کی حضوری میں آئیں گے، اس کی رحمت کے طالب ہوں گے اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، تو میرا ایمان ہے یہ وبا بھی موقوف ہو جائے گی۔ خدا ان کی اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔
آئیے ہم دعا مانگیں۔ آسمانی پیارے خدا باپ، آج صبح ہم تیرے گھر میں تیری پاک حضوری میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں۔ قومی سطح پر، عالمی سطح پر ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم تیرے بیٹے مسیح یسوع کے بیش قیمت خون، اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہمارا چھٹکارا ہوا، ہماری نجات کا کام تکمیل تک پہنچا۔ خدا باپ، ہمارے گناہوں کو حساب میں نہ لا کر اپنی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے، کیونکہ تیری رحمتیں عظیم ہیں، اور خداوند تیرا پیار نرالا ہے، اور خداوند یہ تیری شفقت ہی ہے کہ اب تک ہم فنا نہیں ہوئے ہیں۔ تو اپنی وفاداری سے اور اپنی رحمت سے ہمیں دکھ میں ڈالتا ہے، تو سزا دے کر ہمیں تربیت کرتا ہے، اپنے آئین کی پیروی کرواتا ہے، اور ہمیں اپنی قربت بخشتا ہے۔ آج صبح خدا باپ ہم تیری حضوری میں اقرار کرتے ہیں، اور خداوند تیری رحمت کے طالب ہوتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں کہ اپنا آسمان کھول اور اپنے نام کی خاطر سے اس وبا کو موقوف کر اور اپنے جلال کو ظاہر کر۔ خدا، ہم سب باتوں میں تیری شکر گزاری کرتے اور خداوند تیرے پاک نام کی ستائش کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔